میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کروں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص 40 سال سے خدمت کر رہا تھا۔ 40 سال کا عرصہ دراز ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں خدمت کر رہا ہے، کبھی جھاڑو لگا رہا ہے، کبھی خانقاہ کو صاف کر رہا ہے، کبھی لوگوں کو وضو کے لیے پانی دے رہا ہے، کبھی مصلی بچھا رہا ہے، کبھی لنگر کھلا رہا ہے، اور 40 سال کا اس نے عرصہ غوث اعظم کی بارگاہ میں گزار دیا۔ ایک مرتبہ غوث اعظم کی بارگاہ میں اللہ کے دو ولی ابدال حاضر ہوئے، اور حاضری دینے کے بعد انہوں نے کھانا تناول فرمایا۔ اب یہ غوث اعظم کا جو غلام تھا انہیں دیکھ رہا ہے، انہوں نے دسترخوان بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کچھ پڑھا تو آسمان سے 2 سالن اور 2 روٹیاں اتری۔ اب یہ غوث اعظم کا جو غلام تھا یہ بڑا حیرت میں ہوا، تعجب میں ہوا کہ یار ان کے تو مزے ہیں، دیکھو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک نے انہیں کھانا عطا کیا، یہ یقیناً اللہ کے ولی ہیں اور کرامت والے ولی ہیں۔ چونکہ وہ ہوا میں اڑنا اسے ولایت سمجھتا تھا، آسمان سے کھانے منگا لینا اسے ولایت سمجھتا تھا۔ تو جب وہ دونوں ولی ابدال اللہ حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ سے نکلنے لگے تو یہ آپ کا غلام ان کے قدموں میں گر گیا اور بولا حضور آپ ہمیں اپنے ساتھ کر لیجئے۔ تو وہ بولے اتنا اچھا آستانہ تمہیں خدمت کے لیے ملا ہے، تم اسے چھوڑ کر کہیں مت جاؤ، یہیں رہو۔ اس نے کہا نہیں حضور میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے اس کی اس التجا کو قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے، ہماری ایک شرط ہے کہ ہم لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا کھاتے ہیں، اور رات میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے، قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں ہمارا پورا وقت اور ہمارا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے، تو آپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ چونکہ ولایت اسے حاصل کرنا تھی، اسے نہیں پتا تھا اپنا مقام و مرتبہ کہ میں غوث اعظم کی محفل میں رہ رہا ہوں تو میرا مقام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ رہنا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ رہیے ہمارے ساتھ، بس شرط یہ ہے کہ کھانا ایک مرتبہ ملے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک مرتبہ کھائیں گے۔ اب حضور سیدنا غوث الاعظم کا غلام اور وہ دونوں اللہ کے ولی چلنے لگے، چلتے رہے۔ جب یہ تھوڑی دور پر پہنچا، اسے بھوک کی شکایت تھی، تو اس نے کہا کہ حضور ہمارے لیے اب کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ وقت آنے والا ہے، ہم دعا کریں گے، کھانا آئے گا۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آسمان سے 3 سالن اور 3 روٹیاں اتریں، تینوں نے تناول فرمائی اور کھانا بھی بڑا کم آیا۔ غوث اعظم کے غلام کا پیٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں بھرا، تو یہ بیچارہ پھر کھانا کھانے کے بعد چلنے لگا۔ اب اسے اس سفر کا انتظار رہا کہ اب وہ کھانے کا وقت کب آئے گا کھانے کا وقت، چونکہ تھوڑا کھانا تھا اسے بھوک بھی جلدی لگ گئی۔ اب یہ چلتا رہا۔ جب 24 گھنٹے ہونے والے تھے یہ بولا کہ آپ دعا کیجئے آسمان سے کھانا آئے گا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو ان میں سے ایک اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا دیے تو آسمان سے پھر 3 سالن اور 3 روٹیاں اتری، ان تینوں نے کھا لی۔ اب کھانا تھوڑا تھا، یہ پھر اسے تھوڑی دیر میں بھوک لگ گئی، مگر وہ لوگ چل رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، حدیث پڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کو درس دیتے جا رہے ہیں، صحراؤں سے گزر رہے ہیں، دریاؤں سے گزر رہے ہیں، جنگلات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چلتے رہے۔ اب دونوں نے دعا کر لی۔ اب جب 24 گھنٹے ہوئے تو اس نے پھر کہا کہ آپ ہمیں کھانا دیجئے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے ہمارا قاعدہ یہ ہے، ہم جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ الگ الگ دعا کرتے ہیں، ہم نے تو دعا کر دی تو ہمارے حصے کا اور ہماری دعا پر کھانا آ گیا، اب آپ کا وقت ہے، آپ دعا کیجئے اور کھانا منگائیے۔ اب یہ بولا یار اگر مجھے دعا کے ذریعے کھانا منگانا آتا ہوتا تو میں تمہارے پاس آتا ہی کیوں، دعا کرتا رہتا، کھانا منگاتا رہتا، مجھے تو ولایت تمہارے پاس رہ کر کے حاصل کرنا ہے، ابھی میں ولی نہیں بنا ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا ہمارا اصول یہی ہے کہ دعا کریں گے آپ تب کھانا ملے گا، ورنہ آپ 24 گھنٹے کا انتظار کریں۔ اسے لگا یار اب اگر میں نے 24 گھنٹے انتظار کر لیا میں تو مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی۔ اور انہوں نے کہا اگر دعا کرو تو کرو ورنہ اپنی موت کا انتظار کرو۔ اب تو یہ اور ڈر گیا، اب تو رونے لگا اور اپنے پیر و مرشد کو پکارنے لگا، غوث اعظم میری مدد کرو، غوث اعظم مجھے سہارا دو، میں نے آپ کا آستانہ چھوڑ کر بڑا غلط کیا۔ تو ان اللہ کے ولیوں نے کہا کہ آپ دعا تو کیجئے، آپ کسی چھوٹے آستانے سے وابستہ نہیں ہیں، آپ غوث اعظم کے آستانے سے وابستہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔
یہ رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، غوث اعظم کا وسیلہ پیش کر رہا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، غوث اعظم میری طرف نظر کرو، میں مصیبت میں پھنس گیا، بھوک مجھے تڑپا رہی ہے اور کچھ ہی لمحوں میں مجھے موت آنے والی ہے۔ اب یہ دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا تو آسمان سے ابھی تک ان اللہ کے ولیوں کی دعاؤں پر 3 سالن اور 3 روٹیاں اتر رہی تھیں، مگر یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، غوث اعظم کا غلام جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان سے 3 سالن 3 روٹیاں نہیں بلکہ 6 سالن اور 6 روٹیاں اتر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ڈبل ڈبل اتر رہی ہیں۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا ہمیں بڑا تعجب ہے کہ ہم دعا کر رہے تھے تو 1 سالن اور 1 روٹی آ رہی تھی، مگر بھائی تم کون ہو، تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ تم نے دعا کی ہے تو آسمان سے ڈبل کھانا آیا ہے۔ اب غوث اعظم کا غلام بڑا خوش ہے اور اندر ہی اندر کہہ رہا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ غوث اعظم آپ کا غلام تھا، آپ کے آستانے کو چھوڑا تو 3 ہی دن میں مجھے شدت بھوک نے تڑپا کر کے رکھ دیا۔ آپ کی بارگاہ میں تھا تو دوسروں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، اور غوث اعظم کو لنگر کرنا بڑا پسند ہے۔ غوث اعظم کو دوسروں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے، اس لیے غوث اعظم کی خانقاہ پر ہمیشہ لنگر ہوا کرتا تھا، اور آج غوث اعظم کے چاہنے والے دوسروں کو کھانا کھلا کر غوث اعظم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے ولیوں نے ایک بات بتاؤ، آپ جب دعا کر رہے ہیں تو کیا کہہ کے مانگ رہے ہیں؟ تو غوث اعظم کا غلام کہتا ہے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ بتاؤ۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ پہلے نہیں، آپ بتاؤ۔ تو اس نے کہا دیکھو جب میں نے دعا کی تو میں نے غوث اعظم کا واسطہ دیا، تب اللہ پاک نے ڈبل کھانے دیے۔ آپ بتاؤ، آپ جب دعا کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ اللہ کے ولی بولتے ہیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے تو ہم امام حسین کا واسطہ نہیں دے رہے تھے، ہم غوث اعظم کا واسطہ نہیں دے رہے تھے، ہم حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی، حضرت امام اعظم، ہم بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے اولیاء کا وسیلہ دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھانا نہیں مانگتے ہیں۔ ارے ہم تو غوث اعظم کی بارگاہ میں جو رہتا ہے غلام، جو آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کی خانقاہ کو صاف کرتا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں کھانا عطا فرماتا ہے، ہمیں کھانا دیتا ہے۔ تو غوث اعظم کا غلام بولا جانتے ہو جس کے وسیلے سے تم دعائیں مانگتے ہو وہ غوث اعظم کا غلام میں ہی ہوں۔ جب اتنا کہا تو وہ لوگ خوش ہوئے اور اس سے ملاقات کی اور اس کے ہاتھ چومے۔ ارے یہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا مقام و مرتبہ کچھ نہیں ہے، مگر 40 سال میں غوث اعظم نے اتنا بڑا اسے ولی بنا دیا کہ ولی بھی اپنی دعاؤں میں اس کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں غوث اعظم کا مقام، غوث اعظم کا مرتبہ، غوث اعظم کی طاقت، اور یہ ساری طاقت مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ